وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہیں تم میں سے جو چھپائے بات کو اور وہ جو ظاہر کرے اس بات کو، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ جو چھپتا پھرے رات میں اور جو چلتا پھرے گلیوں میں دن کو، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے نگہبان ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی یہاں تک کہ وہ بدلیں خود جو کچھ ہے ان کے نفسوں میں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کر لے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو وہ پھر نہیں سکتی اس سے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی کی چمک خوف کے لیے اور امید کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح پڑھتا ہے رعد بھی اسی اللہ کی خوبیوں کی اور سارے فرشتے بھی اس کے ڈر سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کی کڑک پھر پہنچاتا ہے ان کو جس پر چاہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور حالانکہ اللہ سخت قوت والا ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کے لیے ہے پکار برحق، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور فرمایا جو لوگ پکارتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو تو وہ جو دوسرے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کچھ بھی، اور ان کی مثال تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلایا ہو پانی کی طرف کہ وہ پانی آ جائے اس کے منہ میں، حالانکہ وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر کھلی گمراہی، وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان سب چیزوں کے سائے بھی صبح بھی اور شام بھی، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آپ ان سے پوچھیں کون ہے رب آسمان و زمین کا تو وہ بھی پھر آپ کہیے اللہ، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ کہیے کیا تم نے بنایا اللہ کے علاوہ اوروں کو مددگار، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو مالک نہیں ہیں اپنے نفسوں کے لیے بھی نفع کے اور نہ ہی نقصان کے، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه، کیا انہوں نے جو بنائے ہیں اللہ کے لیے شریک انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کرنا ہے اللہ کا، فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشتبہ ہو گئی تخلیق ان پر، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی واحد اکیلا ہے اور زبردست قوت والا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ 13واں پارہ سورۃ الرعد، آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک تلاوت ہوئی ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کے مفہوم کو ہمیں سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں جو حضرات موجود تھے انہوں نے سماعت کیا تھا، بلکہ 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے کامل ہونے کو بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حاضر کو بھی جانتے ہیں۔ جو کچھ انسانوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور انسانوں کے سامنے جو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیں غیب کہا جاتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو، تب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، یعنی تمہارے سے جو چیز چھپی ہوئی ہے میں اس کو جاننے والا ہوں۔ تم تو صرف اس کو جانتے ہو جو تمہارے سامنے ہے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے سامنے نہیں۔ اس لیے عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے کہا میں ہی عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہوں، الکبیر المتعال، میں بلند ہوں، بڑا ہوں۔ پھر اسی بات کو اللہ پاک نے آگے بھی مزید سمجھایا، فرمایا جو آیت نمبر ہم نے رس پڑھی، اللہ نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب تم میں سے وہ دونوں شخص برابر ہیں جو بات کو آہستہ کرتے ہیں یا کوئی زور سے بات کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، آہستہ بولنے والے کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح زور سے بولنے والوں کو جانتا ہے۔ تمہارا علم تو یہ ہے کہ زور سے بولنے والے کو پہچانتے ہو، اس کی بات سمجھتے ہو، اور جو آہستہ بولیں اس کی بات تم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن میرا علم یہ ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کہ تم میں سے کوئی چھپ کر آہستہ بالکل نرمی سے بات کرے یا تم میں کوئی چیخ کر بات کرے، اللہ تعالیٰ کا علم دونوں کو برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم دونوں کو کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، وہ علم کے اعتبار سے بھی کامل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول بتائیے اللہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں چیخ کر، یا اللہ ہم سے قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میں تو قریب ہوں، میں تو کیا ہوں؟ قریب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہے؟ بولا بھائی قریب۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے زمین پر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے میں تو تمہارے کیا ہوں؟ عرش ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ عرش تو دور ہے نا ہم سے، 7 آسمان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد عرش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہے، جبکہ اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنا تعریف بھی کرا رہا ہے، فإنی قریب، میں تو کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ اللہ نے دوسری جگہ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہہ رہا ہے ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک انسان کے اندر وہ جو نس ہوتی ہے جس کو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، 3 نسیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک، تو یہ جو شہرک ہے اللہ کہے میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمیں سمجھ رہا ہے، ہمارے حرکات سکنات سب اس کے کیا ہے؟ علم میں ہے۔ اس لیے یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے عرش پر ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرش پر بھی ہے، اب اس کی شان کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم آہستہ بات کرو یا تم زور سے بات کرو، میرے لیے دونوں چیز کیا ہے؟ برابر۔ بلکہ قرآن مجید میں دوسری اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ اپنے رب کو کیسے پکارو؟ ایک تو عاجزی کے ساتھ، یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ تیری عطا، تیرا فضل، تیرا کرم ہے جی۔ اور پھر آہستہ، چیخ کے نہیں، زور سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں حکم دیا اللہ نے کہ مجھے آہستہ پکارو، خفیہ خفیہ پکارو۔ اس لیے میرے دوستوں اس آیت کے ضمن میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا وہ افضل ہوتی ہے جو چھپ کر آہستہ آہستہ مانگی جائے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام کی اقتدا صرف سلام تک ہوتی ہے۔ کہاں تک ہوتی ہے بھائی؟ دعا میں امام کی اقتدا نہیں ہوتی، دعا مقتدی کی الگ ہے اور امام کی کیا ہے؟ الگ ہے۔ اس لیے کہ امام نہیں جانتا مقتدیوں کی کیا ضروریات ہے، اور بسا اوقات امام کی وہ ضرورت ہوتی ہے جو مقتدی کی نہیں ہوتی۔ اب زور سے دعا مانگنے میں امام اپنی ضرورت نہیں مانگ سکتا، اور مقتدیوں کی ساری ضروریات کو اس کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق خود مانگے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو آہستہ،
دعا کیا مانگو. لیکن بعض لوگ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب آپ زور سے دعا نہیں مانگتے. اب قرآن کی مانے یا افراد کی مانے؟ بولو بھائی ایمانداری سے بتاؤ. قرآن کی ماننی چاہیے. اور سب سے افضل میں نے کہا نا، آپ نے نماز پڑھی کیوں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھنے کے لیے. اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آدمی کمپنی میں کیوں جاتا ہے؟ سیٹ کے لیے جاتا ہے، اپنے نہیں جاتا ہے نا. اب سیٹ جس وقت جو ہے نا سیلری بانٹ رہا ہو، وہ کہنا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سب بولیں گے کیا ہو گیا بھائی، پورے مہینے کام کیا، سیٹ کو تیرے کام کی ضرورت تھوڑی تھی، تجھے ضرورت ہے کام کی، تو پکڑ اپنی سیلری. اب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں عبادت کے اختتام پر، اور ہم جو ہے نا عبادت دعا مانگے بغیر کیا ہوتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں. ہم کہہ رہے نہیں امام صاحب مانگنے ہماری چیز. پھر چلو امام صاحب مانگے تو اصول کیا ہے؟ امام زور سے مانگ رہے ہیں تو پھر کم سے کم آمین میں تو امام کا ساتھ دینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت ہارون موسیٰ دعا مانگ رہے تو حضرت ہارون آمین کہہ رہے ہیں، یا آمین بھی نہیں کہتے تو پھر تو امام کی دعا میں شامل نہیں ہوا. جسے ہاتھ اٹھانے سے تھوڑی ایک ساتھ ہو جاتا ہے آدمی. بہرحال سب سے افضل دعا یہ ہے میرے دوستوں کہ دعا آدمی اپنی اپنی مانگے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جن نمازوں کے بعد کیا ہے سنت، ان میں مختصر دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جن نمازوں کے بعد سنت ہوتی تھی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنا پڑھ کے سنتوں میں لگتے تھے. کیونکہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، مزدوری کیسے مانگ رہا آدمی؟ پہلے کام تو مکمل کرے نا. کام مکمل کرنے کے بعد مزدوری ہوتی ہے نا بھائی. تو کام تو ہوگا سنتیں پوری ہونے کے بعد. عبادت مکمل فرض پہ نہیں ہوتی، عبادت مکمل ہوتی ہے سنتوں کے اختتام پر. کم از کم علماء نے یہ بات لکھی کہ آدمی سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد اب اللہ سے ایک ہی دفعہ میں کیا کرے؟ بولو بھائی دعائیں مانگے. تو ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں میں سنتوں سے پہلے وظیفے کرنا یا ان نمازوں میں سنتیں پڑھنے سے پہلے لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ محقق علماء کے نزدیک اچھا عمل نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ بلکہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اگر کوئی آدمی لمبی لمبی دعا میں لگ گیا، وظیفے میں لگ گیا، تو سنت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اب وہ نفل بن جاتے ہیں، کیونکہ سنت تابع ہیں کس کے؟ فرض کے. سنت کس کے تابع ہیں؟ فرض کے تابع. اگر سنت اور فرض میں لمبا فاصلہ ہو جائے گا تو سنت کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس کو اردو میں لکھ کے چلے گئے. لیکن کیا کریں گے، مسائل ایسے آدمی بیان کرتا ہے تو لوگ امام کی مخالف ہو جاتے ہیں. یہ دو جی ہم نے تو شادیوں سے یہ دیکھا، سالوں سے دیکھا کہ امام زور سے مانگتے ہیں، کہتا نہیں امام کو آہستہ مانگنا چاہیے. اب میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو، آہستہ مانگو، چھپ کر مانگو اور عاجزی کے ساتھ مانگو. اس لیے جن نمازوں میں سنتیں ہیں آپ سب یہ دعا سیکھو، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. بس یہ دعا پڑھو، خود پڑھو. امام کی یہ دعا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. یہ دعا امام کے لیے بھی سنت ہے، مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے، سب کی اپنی اپنی سنت ہے. یہ دعا مانگو مختصر سی، ہاتھ بھی اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز کے فوراً بعد دعا مانگی بغیر ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد سنت ہے، اور سنتوں کے بعد تسبیح فاطمہ سنت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لے آدمی، اس کے بعد دعا مانگے اللہ سے جتنی مانگی. آدھا گھنٹہ مانگ لے، کوئی بولنے والا نہیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دعائیں مانگے، جتنے وظیفے کرنے کر لے. لیکن افضل عمل یہی ہے جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز، جیسے مغرب کی نماز اور جیسے عشاء کی نماز، اس میں پہلے سنتیں پڑھے آدمی، پھر اگر وتر بھی ابھی پڑھنے تو وتر بھی پڑھ لے، ورنہ سنتوں کے بعد دعا مانگے. بات سمجھ آ رہی نا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فرمایا، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ نے سنت سے پہلے وظیفے کیے تو آپ کی سنت بھی نفل بن جائے گی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس میں یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اس پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا عجیب اور غریب مشہور ہو گئی ہیں، سمجھے؟ ایک سے اجتماعی دعا کو لازمی سمجھ لیا، کبھی آدمی مانگ لے کبھی نہ مانگے، کوئی عرض نہیں ہے اس میں. کبھی امام کے ساتھ بھی مانگ لو، کبھی اپنی بھی مانگ لو، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ آدمی کیا کر لے، پہلے سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد دعا. جیسے ہم چاہتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور ہلکی چیز بھی ہوتی ہے. اب آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھی چیز لے آؤں، جب لا ہی رہا ہوں تو کون سی لے آؤں؟
اچھی لے آؤں نا. جب آدمی عمل ہی کر رہا تو کوشش کرے جو سنت کے قریب ہے وہ کرے نا, جس میں ثواب زیادہ ہے وہ کرے, جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند زیادہ ہے پہلے آدمی وہ کر لے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اللہ رسول کو پسند کیا ہے کہ بھئی دعا مانگو ایک تو کس کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. صحیح ہے, ایک تو دعا ہوتی ہے نہیں یوں بھی دیکھ رہا یوں بھی دیکھ رہا یوں بھی دیکھ رہا, کون سی دعا ہے بھائی؟ آپ جس رب کو پکار رہے ہو آپ کی توجہ بھی تو اس کے پاس ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی آپ میرے درس میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوں, اگر آپ کی نگاہیں دائیں اور بائیں ہوں گی تو میری طبیعت خراب ہوگی ہی نہیں ہوگی؟ میں بار بار آگے متوجہ ہو جاؤ, توجہ کر لو, زیادہ نہیں کرے بولے جاؤ بھائی نہیں سننا تو نہ سنو, ہم کو زبردستی تھوڑی سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیور ہے. جب ہم اللہ کے در پہ جا رہے ہیں تو ہماری نگاہیں بھی اللہ کے سامنے ہوں, ہمارا دل بھی اللہ کے پاس ہو, ہماری زبان بھی اللہ کے پاس ہو. یہ نہیں ہے کہ زبان میں تو اللہ 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 ربنا ظلمنا ربنا, کوئی بعض لوگ تو ناخن کھا رہے ہوتے ہیں. ایسی دعائیں یہ تو بے توجہی کی علامت ہیں. یہ تو نعوذ باللہ یہ تو یہ دکھانا ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. دینا اللہ دے دے, نہیں دینا اللہ نہیں دے. ایک بات ہے نا بھائی, آپ نے دیکھا مسجد کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والے آتے ہیں, کیسے ماشاءاللہ بہترین قسم کے جو ہے نا انداز ہوتا ہے ان کا مانگنے کا, آنسو تک نکال لیتے ہیں وہ اپنے, نکال لیتے نہیں نکال لیتے. انسان کے سامنے انسان مانگے تو اس طریقے سے مانگے, اور انسان رب کے سامنے مانگے تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ہاں جی, اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ دعا پسند ہے جس میں عاجزی ہو, اور جو اس دعا میں کیا ہو آہستگی, بس وہ جانے اور کون جانے, اس کا رب جانے. اور بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کبھی کبھی اجتماعی ہو جائے کوئی حرج نہیں. تو اس لیے یہاں سے یہ بتایا, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم آہستہ مانگو یا تم کیا مانگو, زور سے مانگو, اللہ کے لیے کیا ہے برابر. تو اس ضمن میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ بعض چیزیں بہت زیادہ کیا ہو گئی ہیں ہمارے یہاں الٹی مشہور ہو گئی ہیں. تو ان میں سے یہ ایک دعا کا مسئلہ ایک ہمارے یہاں جو ہے نا الٹا ایک چل گیا ہے. اس لیے جو حضرات جاننے والے ہیں کم سے کم وہ تو احتیاط کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ دوسرا ہمارے یہاں کیا ایک رسم سی چل رہی ہے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد امام سے ہاتھ ملا کے جاتے ہیں بعض لوگ, اور وہ اس کو فجر اور عصر کے بارے میں سنت سمجھنے لگ گئے. تو یہ بھی ایک خلاف ہے, کیا ہے, سنت عمل ہے. ہاتھ ملانا ہے تو پھر ہر نماز میں ملاؤ, کہ لگے کہ ہاں جی ملاقات ہو رہی ہے تو ہاتھ ملا رہے ہیں, اور جا رہے ہیں تو ہاتھ ملا رہے ہیں. 4 نمازوں میں نہیں پوچھو یا 3 نمازوں میں نہیں پوچھو, فجر میں لازمی پوچھو ہاتھ ملانے کے لیے. یہ بھی ایک بدعت سی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. ہاتھ ملانا آتے وقت بھی, ہاتھ ملانا جاتے وقت بھی سنت ہے, لیکن وہ صرف فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے. اور یاری بات نہیں آ رہی. اب فجر کے بعد بہت سے اہم وظائف آئے ہیں احادیث میں, جن وظائف کے درمیان بات نہ کرنے کا حکم ہے. جن وظائف کے درمیان اگر آپ نے بات کر لی تو وظیفے کا اثر کیا ہو گیا. اب آپ آئیں امام صاحب سے ہاتھ ملائیں تو اب 2 باتیں, یا تو امام صاحب وظیفہ کر لے جواب نہ دے, یا امام صاحب جواب دے وظیفے سے ہاتھ دھو بیٹھے. دونوں صورتوں میں امام کا نقصان. اگر وظیفہ کرتا ہے تو سلام کا جواب نہیں دے رہا, سلام کا جواب دیتا ہے تو وظیفے کی برکت کیا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے. سمجھ رہی ہے کتنا بہترین وظیفہ ہے. اب یہ تو سلام سے پہلے کرنے کا ہے نا. اب آدمی نے سلام یہ پڑھنے کا موقع نہیں دیا امام صاحب کو, پہلے سے آ گیا السلام علیکم, امام صاحب کے وعلیکم السلام, وظیفے کا اثر ختم ہو گیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کس سے پہلے بات کرنے سے پہلے تو سلام بھی تو ایک بات ہے نا. اسی طریقے سے اور بھی وظیفہ حدیثوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, اور پھر آگے کیا لہ الملک ولہ الحمد وہو لہ الملک ولہ الحمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا کہ جو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب اگر امام صاحب بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں لائے تو ایک آدمی نے کہا لوگ بڑے بڑے بزرگ سلام کر رہے ہیں, مولوی صاحب بیٹھا رہتا ہے, اس کو اتنی ہونی ہے کہ کھڑا ہو جائے. اب کھڑا ہوتا ہے تو یہ 10 لاکھ نیکیاں چلی گئی. سلام میں 30 نیکیاں اور اس کے اندر کتنی نیکیاں 10 لاکھ نیکیاں. اب کیا کرے آدمی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میرے دوستوں, آپ درس قرآن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو تو کم سے کم یہ ہو کہ جو ایک چلتی آ رہی ہے رسم ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں. وہ ایک اداکار تھا یا کوئی اداکار نہیں ہے کیا ہے, اس کی جو ہے نا کلپ ابھی آج بھی دیکھا اور کل بھی دیکھا. وہ کہتا ہے کہ بعض جو ہے نا ہمارے یہاں اصطلاحات, اصطلاح سمجھتے عرف کے لوگ اصطلاح کے لوگ چل گئے, اب یہ نہیں سوچتے کہ کیا نام ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ والے جو عرف غلط ہوتا ہے,
مثال اس نے بھی 2-3 بڑی اچھی لگی مجھے وہ مثالیں. اس نے بولا کہ بھائی کیا نام ہے گائے سے دودھ نکلتا ہے, سب کہتے ہیں نا گائے سے کیا نکلتا ہے, اس نے بولا گائے سے دودھ نکلتا نہیں ہے, دودھ نکالنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اب وہ ہمارے یہاں صرف گائے سے دودھ نکلتا نہیں ہے, نکالنا پڑتا ہے. اس کو وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ محنت میں کچھ چاہیے, اگر آپ کو دنیا میں کچھ چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا. جیسے دودھ ہے اس کے تنوں میں لیکن نکالنا پڑتا ہے. اور اس نے 2-4 مثالیں دی, ابھی میرے ذہن سے نکل گئی. اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا, مطلب غلط مثال ہے بھائی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, پھر کچھ آپ کو ملتا ہے. اب آپ کچھ بھی نہیں کرو تو جو ہے وہ کھوتے جاؤ گے, ملے گا تھوڑی. کھونے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ کیا ہے کرنا پڑے گا, پھر کچھ ملے گا نا. تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں کیا ہو گئی ہیں, مشہور ہو گئی ہیں, اور ہم انہیں چیزوں کو بس لے کے چل رہے ہیں. وہ باتیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور وہ باتیں دینی اعتبار سے بھی ہیں. بس ہم نے آنکھ کھولی, ہمارے محلے میں ایسا ہو رہا ہے, ہم نے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا, ہم نے سمجھا دینی یہ ہوگا. اب اس کے خلاف دین کی بات آ جائے, ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے دین اصل یہ ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے. بعض حدیثوں میں آیا, بلکہ یہی آیت آ رہی ہے جو اگلی آیت ہے, وہ ابھی اس کی تفسیر ہو جائے گی, بھی بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو تمہارے آگے بھی تمہارے پیچھے بھی تمہاری حفاظت میں لگے ہوئے, اور وہ اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے انسان کے ساتھ ہیں, اس کو گڑھے میں گرنے سے, اس کے اوپر دیوار گرنے سے, اس کو کسی چیز کے نیچے دبنے سے بچاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں. اور ہمیں ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ارادہ کر لیا کسی طریقے سے مصیبت دینے کا, تو فرشتوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے, اس لیے آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے. اب فرشتے کب ہٹتے؟ جب آدمی وہ کام کرے جن کاموں کی وجہ سے فرشتے قریب نہیں آتے. جھوٹ بولنے سے فرشتے بھاگتے ہیں, کوئی کبیرہ گناہ کر لے تو رحمت کے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں, بھاگتے ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور کوئی زنا شراب, سمجھ آ رہی بات ہے, ان گناہوں کی موجودگی میں فرشتے کیا ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تو پھر مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ جو رحمت کے فرشتے ہیں یہ ہر گھڑی انسانوں کے کیا ہیں, ساتھ ہیں, یہ حفاظت میں ہے. اور پھر یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں دیتے, ان کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ فجر کے وقت رات والے فرشتے جاتے ہیں اور پھر دن والے فرشتے آتے ہیں, اور پھر عصر کے وقت دن والے فرشتے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے دوبارہ آتے ہیں. تو اب یہ جو تبدیلی کا ٹرین ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں دونوں قسم کے فرشتے, یعنی جانے والے فرشتے آخری عمل لکھ رہے ہوتے اور آنے والے فرشتے پہلا عمل لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر دوپہر رات کو بھی اسی طرح عصر کے بعد جانے والے فرشتے آخری عمل لکھ رہے ہیں, رات کے آنے والے فرشتے کیا لکھ رہے ہیں, پہلا عمل لکھ رہے ہیں. جس کا پہلا عمل اور آخری عمل روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں لکھا جائے, نہیں سمجھ آ رہی بات, کیا اللہ پاک اس کو نہیں عطا فرمائیں گے؟ فرشتے جو لکھ کے لے گا وہ تھوڑی مٹے گا. یا اللہ پاک ہم صبح پہنچے تھے تو یہ تجھ سے مانگ رہے تھے, اللہ ہم جا رہے تھے تو بھی کیا کر رہے تھے, تجھ سے مانگ رہے. کتنا اہم عمل ہے یہ, کتنا اہم وقت ہے یہ, اور ہم اس وقت کا احساس نہیں کرتے. اس میں بہت اہم وقت ہے. تو ان اوقات میں تھوڑا سا وقت جہاں آدمی نماز کے لیے نکالتا ہے, 10 منٹ نکالتا ہے, وہاں 2 3 4 منٹ دعا میں بھی نکال لے. بعض لوگوں کو کام میں جانے کی جلدی ہوتی ہے, جی ہمیں جلدی پہنچنا ہوتا ہے, تو ان کے لیے اور سہولت ہے. اگر وہ بیٹھے بیٹھے نہیں مانگ سکتے تو چلتے چلتے مانگتے ہوئے جائیں. اللہ سے مانگنے کی کوئی تحدید تھوڑی ہے. افضل تو یہی ہے کہ بیٹھ کر آدمی مانگے, لیکن اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے میں جس حال میں بھی آدمی ہو, وضو سے ہو بے وضو ہو, ہر حال میں اللہ سے کیا کر سکتا ہے, مانگ. 2-3 عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں میں کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے. ایک عبادت اللہ کا ذکر, دوسری عبادت اللہ سے دعا, تیسری عبادت درود پاک. ان میں کوئی تحدید, آدمی چلتے پھرتے بھی مانگ سکتا ہے, آدمی لیٹے بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے. سمجھ بات نہیں. اس لیے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے. اور تو فرمایا کہ اللہ کے لیے برابر ہے, زور سے مانگو یا آہستہ. اور فرمایا اللہ کے لیے برابر ہے کوئی آدمی مستخفن باللیل, رات کے اندھیرے میں کسی کونے کانچے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائے, اور ساربن بالنہار, ایک آدمی دن چڑھے جی سڑکوں پہ, گلیوں میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ, میدانوں میں آ کے کھڑا ہو جائے. اللہ کے لیے دن کے وقت گلیوں میں گھومنے والا اور رات کے اندھیرے میں کسی کونے میں چھپنے والا, دونوں کے دونوں کیا ہے, برابر ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کے لیے دن میں گلیوں میں گھومنے والا, یعنی بالکل واضح دن میں نظر آنے والا, اور رات میں کسی جگہ چھپ جانے والا. اللہ تعالیٰ جیسے دن میں دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہے, اسی طرح رات کے اندھیرے میں چھپنے والے کو بھی اللہ کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ کے لیے رات کا اندھیرا
یا کوئی پہاڑ یا کوئی دیوار، کوئی چیز کسی بندے کو چھپانے کے لیے مانے نہیں، اس سے نہیں چھپا سکتا اللہ کا علم اتنا کم۔ تمہاری جمیل صاحب دامت برکاتہ علیہ سنانے لگے، فرمایا کہ اندھیری رات ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چونٹی ہو، رات بھی اندھیری اور پہاڑ بھی کون سا؟ کالا، اور چونٹی بھی کون سی؟ کالی۔ فرمایا کہ چونٹی جب چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹنی کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کسی دیکھ نہیں رہا اس کالی چونٹی کے چلنے سے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو پاؤں ہوتے ہیں اس سے زمین میں کوئی لکیر آ جائے تو اللہ اس لکیر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا اسے دیکھ نہیں رہا اس کالی پہاڑ کے کالی چونٹی کے دل میں جو کچھ آ رہا ہے اللہ وہ بھی سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعلیم ایسا کامل ہے۔ اس لیے بہت سارے حضرات پریشانی میں اس رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے نا علم والا رب اور اتنی قدرت والا رب اور اتنی جو ہے نا سلطنت والا رب اور دینے پر آئے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر والا رب، ہم اس کے سامنے تو نہیں روتے اور دوسروں کے سامنے ایک ایک گھنٹہ رونے کے لیے کیا ہے تیار ہیں۔ یہ ہماری جو ہے نا بہت بڑی ایک جو ہے نا نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے عالی کے سامنے رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں، یعنی ایک آدمی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ نہیں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پر اللہ کے فرشتے مقرر رہے، تمہاری حفاظت ہوتی رہے، تم مصیبتوں سے بچتے رہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل بھی تم نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو ہٹا لیتا ہے، وہ عمل بھی تم نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے، سختی کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ تو چاہتے تم تو رحمت رہے ہو، بادل آتے رہے، بارش برستی رہے، تمہارے گھر اپنی جگہ قائم رہے، تمہارے معاملات صحیح رہے، مہنگائی کنٹرول میں رہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب تم اپنے نفسوں کو بدل دیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کا عادی بنا دیتے ہو، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر عذاب کی صورت اترتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے درست کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے برائی کا ارادہ کر لے فلا مرد لہ، تو کوئی طاقت نہیں جو اس کو لوٹا دے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ یا زلزلہ دینا ہے، یا عذاب دینا ہے، یا سیلاب دینا ہے، یا فلاں مصیبت دینی ہے، تو کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو۔ فلا مرد لہ، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے باتیں بڑی سمجھائی تھی، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تجھے کرونا ہونا ہے تو یہ اتنا سا کپڑا تجھے کرونا سے نہیں بچا سکتا۔ لوگوں نے اس دوران بھی بڑی بدتمیزی کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے، اور اللہ معاف فرمائے کہ دنیاوی تعلیم والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ان چیزوں کو جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اورنگی میں غریب آدمی، وہ اورنگی کے اندر کرونا کے کیس نہ ہونے کے برابر، اور جو زیادہ احتیاط کرنے والے وہی بیچارے اس کا شکار زیادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ان چیزوں سے میں آج تک جب بات آ جاتی ہے تو مجھے بڑا دکھ سا ہوتا ہے۔ وہ ایک اتنا خوبصورت ڈاکٹر تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، پہلے تو ہم نے اس کے لیے نام لے کے بھی دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ مکمل اپنی سیفٹی کے ساتھ لوگوں کا علاج کر رہا تھا کراچی کے اسپتال میں، لیکن چند دنوں کے بعد وہ کرونا سے ہی اس کا کیا ہوا انتہا۔ حالانکہ ساری 100% احتیاطیں وہ کیا تھا کر رہا تھا، ساری احتیاطیں تھی، پتہ نہیں کیسا وہ ماسک لگایا ہوتا تھا، پورے جسم کو چھپایا ہوتا تھا، ہاتھ میں غلط سب کچھ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، ہم کسی سے تکلیف کا ارادہ کر لیں، ہم کسی پر برائی کا ارادہ کر لیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اب وہ مصیبت اس سے ٹل نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نے ان کرونا کے سالوں میں کہا تھا احتیاطی تدبیر کرو، لیکن اس احتیاطی تدبیر کو خدا نہ سمجھو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ احتیاطی تدبیر کا ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن اس احتیاطی تدبیر کرنے والے کو یہ بولے کہ بچ جائے گا اور جو وہ نہیں کر رہا یہ ملازم مر جائے گا، یہ غلط ہے۔ یہ تو خدا ہی تم نے کیا کر لیا اس کو۔ ہم دوائی کھاتے نا تو میں نے دوائی کھا لیا مجھے صحت مل جائے گی، ہم کہتے ہیں مولا تو اس میں شفا ڈال دے، یہی کہتے ہیں نا۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر کے پاس ہم آ گئے تو اس کو کوئی ایسا ذہن میں ڈال جو ہمارے لیے شفا والا نسخہ لکھ دے، یہی دعا ہوتی ہے نا۔ اصل تو یہ ہے، ایک کافر ڈاکٹر کے پاس جا کے سمجھتا ہے مجھے شفا ملے گی، مسلمان بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے سمجھے مجھے شفا ملے گی، تو کافر اور مسلمان کے عقیدے میں کیا فرق ہوا بھائی؟ ایک کافر بھی سمجھتا ہے میں کام کروں گا تو میرے مسئلے حل ہوں گے،
اور مسلمان بھی یہی سمجھے کہ میں کام کروں گا تو میرا مسئلہ ہوں گے، تو دونوں کے عقیدے میں فرق کیسے پہچانا جائے گا؟ فرق یہی ہے کہ کافر اور مسلمان اسباب اختیار کر کے، کافر اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، مسلمان اسباب میں قدرت الہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہو تو آغا خان سے لاشیں اٹھ کے باہر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو اورنگی کے کلینک سے بھی بیمار صحت یاب ہو کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ جب کسی برائی کا ارادہ کر لے کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی دوست ہے ہی نہیں، کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ فرمایا یہ سب هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفاً وطمعا، پھر تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور تمہیں امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے، کہیں بجلی ہمیں جلا نہ دے، نقصان نہ پہنچائے۔ اور امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں جی اب بارش ہوگی، اللہ کی طرف سے پانی کی ضروریات پوری ہوں گی، فصلیں لے لہائیں گی، ایسے ہوتا ہے نا؟ تو چیز ایک ہی ہے اور اس سے خوف بھی ہو رہا ہے اور اس سے امید بھی ہو رہی ہے، آدمی ڈر بھی رہا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تو ایسا ہے کہ ایک ہی چیز کو خوف کی چیز بھی بنا دے، ایک ہی چیز کو امید کی چیز بھی بنا دے۔ وہی کرونا تھا، جو اللہ والے تھے وہ کرونا اللہ والوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا، اور جو اللہ والے نہیں تھے وہ کرونا اللہ والوں کے علاوہ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ دکھایا، وہ پانی، وہ سمندر، وہ راستہ اس قوم موسیٰ کے لیے رہائی کا ذریعہ بن گیا، اور وہی معجزہ، وہی سمندر، وہی پانی، وہی راستہ فرعون اس کے لشکر کے لیے ہلاک ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ ایک ہی لاٹھی تھی نا، ایک ہی ذریعہ تھی، ایک ہی راستہ تھا، کون کامیاب ہوا؟ نبی کے ساتھ والے کامیاب ہو گئے، نبی کے مخالف کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور یہ بھاری بھاری بادل جو منو من پانی لے کر یہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ان کو اٹھانے والا بھی اللہ ہے، ان کو اٹھانے والا بھی اللہ ہے، ورنہ کون اٹھا سکتا ہے؟ روئی کے اندر پانی بھر دیں آپ تو پانی روئی سے کیا ہو جائے گا؟ چپک جائے گا۔ ہمارے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بادل کوئی ٹنکیاں تھوڑی ہیں کہ ان کے اندر پیک ہو جاتا ہے اور پھر اللہ نل کھول دیتا ہے، یہ روئی کی مانند ہے، دھوئیں کی مانند ہے۔ اب ان کے اندر پانی کیسے رکا ہوا ہے؟ جی کراچی کے ساحل سے پانی چلتا ہے اور چلتے 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 کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد برستا ہے۔ کون ہے جس نے یہاں سے پانی اٹھا کر یہاں نہیں برسایا، کئی کلومیٹر دور چلے جا کے برسوایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ مضبوط بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی کی تسبیح پڑھتا ہے رعد بھی، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے، رعد بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور سارے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب فرشتے ہمارے سے ڈر رہے ہیں اور ہماری تسبیح پڑھ رہے ہیں تو انسان تیری کیا طاقت ہے کہ تو ہم سے نہیں ڈرتا، ہماری تسبیح نہیں پڑھتا۔ دوسرا فرمایا کہ راحت فرشتہ، راحت بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، تو راحت کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے کہ راحت اسی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادل کے گرجنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو بادل کی چمک ہوتی ہے نا، چمک، چمک روشنی، ایک تو روشنی ہے، اس کو صاعقہ کہا ہے قرآن نے، اور اس سے چمک، بادل چمکتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے جس سے آدمی ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ ڈر لگتا نہیں لگتا؟ اگر وہ جب زور زور سے بادل گرجتے ہیں تو ہم جیسا آدمی ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کے گر نہ جائے۔ تو جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رعد، اور جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صاعقہ، برق اور صاعقہ دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو بجلی میں جو آواز آتی ہے نا، یہ آواز یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ کا مطلب ہے کہ جو رعد ہے یعنی یہ جو آواز ہے جو تمہیں تو بادلوں کے ٹکرانے کی لگتی ہے، یہ آواز در حقیقت بادلوں کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے۔ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو بادلوں کو اٹھا کے آگے پیچھے لے کے جاتا ہے۔ یہ جو آواز آتی ہے یہ اس کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ اب حقیقت اللہ جانے، بھائی اتنا ہے کہ رات بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا اور سارے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے، تو انسانوں کو چاہیے بھی اللہ کی تسبیح پڑھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے کہ بعض لوگوں پر بجلی پہنچا بھی دیتا ہے، بجلی جو نظر آتی ہے بعض پہ گر بھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جلتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو بہت ساری ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ درخت کے نیچے لوگ کھڑے ہوئے، بجلی گری ہے، جلا دیا۔ دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں اندر گھسنے سے پہلے بجلی آئے، دروازے پہ چل گئے۔
تو یہ تو اللہ کی قدرت سے اللہ کہہ رہا ہے یرسل الصواعق، اللہ یہ بجلیاں بھیجتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، جس پر چاہتا ہے یہ گرا دیتا ہے، وہم یجادلون فی اللہ، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے، وہو شدید المحال، تو سنو پھر اللہ تعالیٰ کا جھگڑنا بڑا سخت ہے۔ اللہ جب جھگڑنے پر آئے گا تو پھر اس کے جھگڑے سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اللہ کی پکڑ سے پھر نہیں بچا سکتے۔ لہو دعوت الحق، اللہ کہہ رہا اصل دعوت، اصل دعا، اصل پکار کے قابل تو صرف وہی ہے، لہو دعوت الحق۔ اصل دعوت یعنی اصل دعا کس کے لیے ہے؟ اصل دعا وہ ہے جو اللہ سے مانگی جائے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہیں، تو کتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سمجھے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے کو چھوڑ کر اوروں سے مانگ رہے۔ اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کون کس سے مانگ رہا تھا۔ ہمارے زمانے میں مزاروں کے پجاری باباؤں سے مانگنے والے، وہ کہتے ہیں یہ ساری آیتیں اور یہ ساری حدیثیں تو بتوں کو مانگنے والوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی، ہم باباؤں کو مانگتے ہیں، بتوں کو تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو باباؤں کو پکارتے ہیں، ہم بتوں کو، تو تم بتوں والی آیتیں ہم پہ لگا رہے ہو۔ اور حدیث میں قیامت سے پہلے ایک قوم آئے گی جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرے گی۔ اب یہ دیوبندی وہابی یہ بتوں والی باتیں ہم پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، لہٰذا ہم باباؤں کو مانگتے رہیں، آپ مانگتے رہو۔ یہ دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، ان سب کی وہابیوں کی باتیں غلط ہیں۔ تو آپ ذرا سن لیجیے گا تھوڑی توجہ کے ساتھ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس وقت جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بیت اللہ کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں بتوں میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان میں سے ایک بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو نہیں مانگتے تھے، اصل میں کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی ولی کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ 29واں پارہ اٹھائیے، اس میں سورۃ النوح ہے، نوح علیہ السلام کے نام پر، اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 بتوں کے نام لیے اللہ نے۔ کتنے بتوں کے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ مشرکین کیا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بت تھے، اور یہ بت کیا تھے؟ یہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک بزرگ تھے، پانچوں کو پانچوں اپنے وقت کے کیا تھے؟ بزرگ تھے۔ بت سے صرف ان کی یاد دہانی تھی، بت صرف ان کی کیا تھی؟ یاد دہانی، ورنہ حقیقت میں وہ باباؤں کو پکارتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ ابراہیم کو پکارتے تھے، اسماعیل کو۔ اور آگے آ جاؤ، مدینہ المنورہ میں محبوب پیغمبر تشریف لائے، یہودی حضرت عزیر کو پکارتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے۔ آج بھی آپ عیسائیوں کو دیکھ لو، یسوع مسیح کے نام سے حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے پکارنے کو بھی شرک کہا، حضرت عیسیٰ سے مانگنے کو بھی کیا کہا؟ شرک۔ حضرت عزیر سے مانگنے کو شرک کہا، تو ہمارے زمانے کے باباؤں سے مانگنے کیسے دین بن جائے گا بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بابا بہت پہنچے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بابوں کا بڑا مقام اللہ کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں بابوں کا دخل نہیں ہے، اللہ کے نظام میں اللہ کے عیسیٰ کا دخل نہیں ہے، میرے نظام میں عزیر کا دخل نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ آیتیں بتوں کی ہم آپ پہ نہیں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو پکارنے والوں کو بھی کافر و مشرک کہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے کہا کہ جو مجھے چھوڑ کر کسی سے بھی مانگتے ہیں، اب اللہ نے کہا من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی دعائیں مانگنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ میرے علاوہ، میرے نبیوں کے علاوہ، میرے ولیوں کے علاوہ، اللہ کہہ رہا نہیں، والذین یدعون من دونہ، میرے علاوہ یہ جس کے بھی پکاریں گے، 2 باتیں ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک تو یہ کہ وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، جواب دینے والا تو صرف میں ہوں۔ جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی میں ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ضرورت پوری کرنے والا تو میں ہوں۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، ہمیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے پاس آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کفیہ الی الماء، اپنے بازو پھیلا دیے، باسطی کفیہ الی الماء، اپنے بازو ہاتھ ایسے پانی کے پاس پھیلا دیے، لیبلغ فاہ، کہ پانی ان کے منہ میں آ جائے۔
اب ایمانداری سے بتاؤ، کولر کے سامنے آدمی جا کر ایسے ہاتھ پھیلا کے بولے پانی آ جا میرے منہ میں، آ جا پانی آ جا، پانی آئے گا منہ میں؟ یا دریا کے پاس آدمی کھڑا ہو کے بولے آ جا پانی آ جا میرے منہ میں، آ جا، پانی آئے گا منہ میں؟ کیونکہ ڈرامہ فلم تھوڑی ہے تم گانا گاؤ تو سب کچھ ہو جائے گا. ایک آدمی آ رہا ہے پانی مانگنے کے لیے، اب پانی کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا بیت لوگ افواہ ہوں، اللہ کہہ رہا کہ ہاتھ پھیرائے پانی کے سامنے، اب کہہ رہا کہ پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا. اللہ کہہ رہا وما ہوا ببالغی، کبھی بھی پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے جو کافر کسی کے سامنے آ کے مجھے چھوڑ کے دعائیں مانگ رہے سوائے گمراہی کے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اتنی واضح مثال سے بتایا. اب بھی اگر کوئی اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی بابا کے در پہ جا رہا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی بزرگ کے در پہ جا رہا ہے اور بھی دنیا سے چلے گئے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کی عقل کے بارے میں؟ سمجھ آ رہی بات ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ مجھ سے بولیں مولوی صاحب میرا یہ کام ہے، میں آپ سے بولوں، تو یہ تو ہم اسباب ہیں نا، یہ تو آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے وہ کام کروا سکتا ہوں جو آپ کے اختیار میں ہے، آپ مجھ سے وہ کام لے سکتے ہیں جو کس میں ہے. یہ تو ایک بنیادی ضابطہ ہے نا. قرآن نے اس کو کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اس میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، تعاون، یعنی جو اسباب ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا. جب اسباب ختم ہو جائے تو کس کو مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، مشکلیں اللہ کے سامنے رکھنی ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ سوا گمراہ کی کچھ نہیں، اور پھر فرمایا اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی ناخوشی میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز ہے. ان کے شاعر بھی صبح شام اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت کو سننے کی صورت میں سننے والوں پر بھی پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. تو اب ہم سب پہ سجدہ واجب ہو چکا ہے. کسی بھی وقت جب ہم وضو سے ہوں، ابھی اٹھنے سے پہلے بھی یا کسی وقت ہم کو سجدہ کرنا لازمی ہے. ایک سجدہ اس وقت ہم سب پہ واجب ہو چکا ہے. اور سجدے کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ اوپر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں سجدے میں، اور پھر سجدے سے اٹھ جائیں. سیدھا کھڑے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور بیٹھ جائیں تو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی میں کئی سجدے ایک ساتھ ہیں تو پہلی دفعہ اوپر کھڑے ہو کے آئے، سجدہ کیا، پھر بار بار نیچے سجدے کرنے، تو ہر بار کھڑا ہونا ضروری نہیں. اور اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر رہا ہے تب بھی سجدہ، جیسے ہم یہیں سے بیٹھے بیٹھے سجدہ کریں. اور اس سجدہ تلاوت میں بھی افضل یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کے سجدہ کریں. افضل یہی ہے کہ کس رخ پہ سجدہ کریں؟ کعبے کی طرف. تو بہرحال فرمایا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. ظلالہم، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کا سایہ نہ ہو، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سایہ ہر چیز کا قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے نبی ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر آپ ہی بتا دیں اللہ ہے. تو پھر ان سے کہیں جب رب آسمان و زمین کا اللہ ہے تو تم اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں معبود بنا رہے ہو؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو مددگار کیوں سمجھ رہے ہو؟ وہ تو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہوں؟ ہر انسان، ہر بابا، ہر پیر، ہر ولی، ہر نبی، وہ بھی نفع نقصان میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ کی ذات واحد ہے جو کسی نفع نقصان میں کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہر ایک اپنے نفع نقصان میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو احد کے میدان میں زخم آیا یا نہیں آیا؟ نقصان پہنچا نہیں پہنچا ہے جی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو ہجرت کے دوران مارا گیا، نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس لیے نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور اے نبی ان سے پوچھیں کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ سے مانگنے والا اور غیر اللہ سے مانگنے والا برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے. حل تستوی الظلمات والنور، ان سے پوچھے اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اندھیرے جمع لایا اور روشنی اللہ واحد لایا. علماء نے لکھا اندھیروں سے مراد بے دینی کے راستے، اللہ کی نافرمانی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری اور دین کا راستہ صرف کیا ہے؟ ایک ہے، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ایک راستہ روشنی ہے، اس کے علاوہ نہ میرا راستہ روشنی نہ میرا استاد کا راستہ روشنی. روشنی کا راستہ صرف کس نے دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان کو فالو کرنا یہ ضروری ہے. اور فرمایا یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں کیا انہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کے مخلوق کو دیکھو کیا کیا نہیں اللہ نے پیدا کی. کیا انہوں نے جس کو پکارنے پر انہوں نے لگایا ہوا ہے، ان پکارے جانے والوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے بابوں کی یا ہمارے بتوں کی مخلوق ہے؟ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے.
وهو الواحد القہار، وہی اکیلا ہے، وہی غالب ہے، لہذا اسی کو پکارو، وہی تمہاری مدد پر کنٹرول رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات و بلایات و مصیبات سے مولا ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر مولا ہم سب کی رہنمائی فرما، رہبری فرما، دستگیری فرما، ہر شر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، جملہ بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما، جملہ مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ رضی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔